آج ہماری 30 روزہ فہم قرآن کلاس کا اختتامی سیشن ہے۔ اس میں آپ حضرات نے جو سیکھا، جو پڑھا، جو پایا، اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اپنے تاثرات، اور اس میں آپ کی جو مرضی ہو، جو آپ کے دل میں آئے وہ آپ کہیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بہت اچھا ہوا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ نے پایا، جو دیکھا، جو محسوس کیا، جو آپ کی رائے ہے اس کا اظہار کریں۔ جی عابد علی بھائی۔ عابد علی بھائی کی آواز نہیں آ رہی۔ عثمان عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم وقت نکال سکے، اور اپنی سی کوشش جو ہو سکتی تھی ہم نے کی۔ بہرحال اس میں بہت کوتاہی ہم سے ہوئی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کر کے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کر لیں۔ آمین۔ اور مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت محنت سے ہمیں پڑھایا ماشاءاللہ۔ عابد علی صاحب خاموش رہیں گے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بہت محنت سے پڑھایا، اور اب قرآن پاک کو الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تو کم از کم تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے۔ جو مشکل الفاظ ہیں وہ ظاہر ہے ابھی آپ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ جو آسان الفاظ ہیں ان کو سمجھ کے کم از کم 50-60% سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، اور ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا، اور امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بھی آگے پڑھ کے جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم پوری طرح سے قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اشرف علی صاحب، اشرف علی صاحب اپنے تاثرات کے اظہار کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس مقدس گروپ کو جوائن کرنے کا موقع ملا، اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو نہیں رہ سکا کچھ مصروفیت کی وجہ سے، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو نیکسٹ گروپ ہو اس میں بھی میں شامل کروں، اور جتنا بھی تھوڑا بہت سیکھا وہ مطلب انشاءاللہ ایسا ہے کہ اس سے بالکل بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو نیکسٹ گروپ ہوگا قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ اس میں میں شامل ہو کے اور مزید بھی سیکھوں گا۔ جزاکم تو اللہ۔ یہ بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ جیسے جو ہے وہ حضرات آن لائن ملے اور اس طرح سے گروپ بنا اور یہ شامل ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میرے شہر میں جہاں پہ میں ہوں یہاں پہ اس طرح کا ماحول ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ تو میں کس سمجھتا ہوں شہر میں ہیں اشرف علی بھائی؟ جی کس شہر میں ہیں آپ؟ میں یہاں رفح میں ہوں، ناردرن ایریا لگتا ہے، یہ سعودیہ کا نارتھ لگتا ہے بیسیکلی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ جی آگے ساتھی پہلے اپنا تعارف کروائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے تاثرات کے اظہار۔ جی عبدالرؤف بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رہا۔ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ گروپ شروع کیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے قرآن مطلب ترجمے سے خود پڑھنے کی کوشش کی ہے اور پڑھا بھی ہے، تفسیر بھی پڑھی ہے، لیکن یہ جو بالمشافہ مطلب سیکھنے کا جو موقع ملا، اس سے بہت فائدہ ہم نے اٹھایا۔ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا کرتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ جی میں یہاں عمان میں ہوتا ہوں، مسقط عمان میں۔ جی جی۔ اور پاکستان میں راول پنڈی سے تعلق ہے، اچھا میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں یہاں پہ، اچھا، ایک ماشاء اللہ۔ ہاسپٹل ہے یہاں پہ ہوتا ہوں، اور عمان میں 28 سال ہو گئے۔ ویسے ہو تو عربی ہم بول چال میں تو عمانیوں کے ساتھ عربیوں کے ساتھ بہت بول لیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے یہ گرامر وغیرہ کا مطلب سیکھنا ضروری تھا تھوڑا، اس سے فائدہ ہوا بہت الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ شیئر کیا اور بھی لوگوں کو اپنے گروپ سے ہمارے، جی تو جی بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا، انشاءاللہ اور بھی لوگ جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ جی، بہت اچھا، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جی آگے بتائیں گے بھائی عامر احمد صاحب، اگر فارغ ہو گئے ہوں تو جی جو بھائی بات کرنا چاہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ ان کو بلانے میں آسانی ہو۔ جو بھائی بات کرنا چاہیں گے وہ ہینڈ ریز کریں گے تاکہ ان کو کہنے میں آسانی ہو۔ جی محمد اشفاق صاحب۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت. پہلے تعارف کروائیں اپنا. جی میرا نام محمد اشفاق ٹیپو ہے. میں کراچی پاکستان سے ہوں اور جاب میں یہاں بحرین میں کرتا ہوں ایز اے E&ICA انجینئر. ماشاء اللہ. لیٹنگ اینڈ ایڈمنسٹریشن انجینئر. جی جی. 8 سال سے میں بحرین میں ہوں. جب سے یہاں بحرین آیا ہوں جب سے الحمدللہ میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا گروپ ملے تو میں شکر ادا کروں گا ان کا. ہمارے ایک دوست ہیں ساجد آزاد صاحب جنہوں نے مجھے اس گروپ کا لنک بھیجا تھا. جی جی. اس کی وجہ سے مجھے مطلب یہ کورس ملا جو میں کافی عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا اور الحمدللہ اس کو میں نے بہت مفید پایا اپنے لیے. اور تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کہ میں خود فوکس نہیں کر پایا, میری اپنی مسٹیک ہے. تو پھر بھی الحمدللہ 60% میں نے کوشش کی کہ کور کیا ہے. تو ایک دفعہ ریپیٹ ضرور کروں گا تاکہ انشاءاللہ اور جو میری خامیاں وہ پوری کروں. لیکن آپ کا ماشاءاللہ اسٹائل بہت اچھا تھا اور بہت کوپریٹو رہا مجھے پورا گروپ ہر لحاظ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ اس طرح سے کنٹینیو رکھیں. آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاری اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ماشاء اللہ, جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں. جی منیب اسلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں اپنی بات اس طرح اس حدیث سے شروع کروں گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس سبق کے حوالے سے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر جی آپ نے ہمارے دلوں میں قرآن کے علم کی جو روشنی ہے اس کو منور کیا. رموز و کاف سے لے کر جو آیتوں کا اور صورتوں کا ترجمہ ان سب کے درمیان آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اور اس سبق میں ہم نے کافی الفاظ سیکھے, 125 الفاظ شاید سیکھے ہم نے جو قرآن میں 40,000 بار آئے ہیں. اور کئی احادیث اور صورتوں کا ترجمہ بھی سیکھا ہے. اور اس سبق کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ایسے الفاظ بھی سیکھے جن سے ہم پہلے واقف نہ تھے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ, آپ بیٹے بڑے اچھے بچے ہو, آپ ترجمہ بھی بہت اچھا کرتے رہے اور آج آپ نے تاثرات کے اظہار بھی بہت اچھے انداز سے کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا داعی بنا دیں. اور جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سعودی عرب میں شیخ الریفی ہیں اور اس طرح کے جو بڑے بڑے داعی ہیں, اللہ کریم آپ کو اس طرح کل دین کی دعوت دینے کا اور دین کی خدمت کرنے کا ذریعہ بنا دیں. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ. جی اویس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد اویس ہے. میں سعودی عرب میں اپنا رہتا ہوں جدہ میں, اور بیسیکلی تعلق پنڈا خان سے ہے, ادھر جیلم سے. جی جی. مجھے الحمدللہ 13-14 سال ہو گئے ہیں, مگر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پہلے عربی بول لیتے ہیں, یعنی لوگوں کے ساتھ عربی بول لیتے ہیں, سمجھا لیتے ہیں, ان کی بات سمجھ لیتے ہیں. مگر جو قرآن کے ساتھ الحمدللہ تعلق تھا, کچھ پڑھتے تھے, تھوڑا بہت سمجھ آتا تھا, مگر اس سبق سے الحمدللہ کافی سارا, یعنی بہت سارا الحمدللہ کور ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. اگر ہماری اپنی کوئی کوتاہیاں ہیں کہ ہم اپنا اس کو جو آپ نے ہوم ورک وغیرہ دیا تھا گرامر پر, جو آپ نے اپنا کہا تھا, وہ اس پر یعنی زور نہیں دے سکے. اگر یقیناً ہم اس پر زور دیتے تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا, اور بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملتا. مگر انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, کافی سارا فرق پڑا پہلے سے, اور قرآن کا بیسک الحمدللہ سمجھ آ گیا. اور جب یعنی قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کچھ سمجھ آتی ہے, یعنی اس کا تقریباً مفہوم سمجھ آ جاتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہمیں بس آگے بھی اپنا اس پر یعنی قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاکم اللہ. بہت اچھا, اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. بھائی جتنے ساتھی ہیں آپ حضرات پر کم از کم یہ لازم ہے کہ اور لوگوں کو آپ شرکت کی دعوت دیں اور لوگوں کو شامل کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے جو بندے شامل ہوں گے, سیکھیں گے, آگے سکھائیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے اجر کا ذریعہ ہوگا. جی قاسم جلال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پورا نام ہے سید جلال سعید, یہ میرے بیٹے کا نام ہے قاسم جلال. اچھا ماشاءاللہ. اس کے اکاؤنٹ کے لڑکے ہیں ہم لوگ, اور میں یہاں سعودی عرب میں ہوتا ہوں تقریباً 20 سال سے الحمدللہ. اور یہ کہ یہاں ریاض میں ہوتے ہیں, اور پاکستان میں کراچی سے تعلق ہے. جہاں تک اس تعلیم کا تعلق ہے, ہم نے جب شروع کیا تو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ بھئی کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اور اہلیہ نے جو ہے بڑے پابندی کے ساتھ جو ہے کلاسیں اٹینڈ کی, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا اس کو جو ہے اٹینڈ کرنے کا.
اور اب ایک ایسی عادت سی بن گئی ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا, کل کیا کریں گے. اور میری خواہش جی بالکل ایک عجیب سی یعنی جس دن کلاس نہیں ہوتی تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آج کلاس نہیں ہوئی. پورا گھر جو ہے ہمارا الحمدللہ اس کی فکر میں ہوتا ہے کہ بھائی والدین کی کلاس ہونی ہے اس وقت جو ہے نا, اور میرے والدین بھی جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ ایک طرح سے اسٹوڈنٹ بن کر جو ہے اس کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صحیح کو جو کہ آپ نے کی اور جو ہماری طرف سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے اس کو جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے. اور یقین کریں کہ جب آپ قرآن شریف جب پڑھتے ہیں اور ایون جب عربی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سمجھ میں آتا ہے اچھا ادھر قلتو کیوں لکھا تھا, ادھر یقول کیوں لکھا ہے, ادھر یہ کیوں ہے, ادھر وہ کیوں ہے. یعنی بہت ساری چیزیں جو ہے جیسا آپ شروع میں کہتے تھے کہ جگمگائیں گے تو الحمدللہ اب یعنی ظاہر سی بات ہے 100% تو نہیں کہوں گا میں, 60-70% جو ہے چیزیں اب واقعی جگمگانا شروع ہو گئی ہیں. اور اگر ہم تھوڑی اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے مزید برکت عطا فرمائیں گے. اور میرا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ ترجمے والی کلاس جو ہے وہ بھی جوائن کروں گا, لیکن ٹائمنگ ذرا میچ نہیں کر رہا ہے, اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر مجھے لنک وہ بھیج دیں تو میں یوٹیوب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سن لیا کروں گا اور دیکھ لیا کروں گا سیم ٹائم پر, کیونکہ اب میں نے یہ ٹائم ایلوکیٹ کر دیا تو انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ اس ٹائم کو جو ہے بس مقصد کے لیے وقف کر دیا جائے. جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر نصیب فرمائیں. جی لنک ویسے بھی بھیج دیا تھا, گروپ میں بھی بھیجا تھا, ابھی بھی کوئی ساتھی ذرا گروپ میں بھی بھیج دیں, اور یہاں چیٹ باکس میں بھی جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کا لنک بھیج دیں. یوٹیوب میں جب آپ جائیں گے تو پلے لسٹ پر جائیں, ہر ایک چیز کی الگ الگ وہ بنی ہوئی ہے. جو 10 بجے والا گروپ ہے اس کو لکھا ہوا ہے فہم قرآن کورس برائے خواتین و حضرات, اور جو آپ حضرات کے گروپ تھا اس کے لیے اوورسیز گروپ ہے, اور ایک ایزی قرآن یا ایزی ٹرانسلیشن کے نام سے گروپ ہے جس میں صرف ترجمے والا رکوع یعنی ترجمہ ہم اس میں ڈالتے ہیں. اور تھوڑا سا انشاءاللہ جی مزید اس کو مرتب کریں گے, مزید اس میں بہتری ہوگی. تو آپ حضرات جڑے رہیں, وابستہ رہیں ضرور. یہ رشتہ ہمارا تعلق قرآن کی نسبت سے بنا تو اب یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھیں, اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دیں. قاسم جلال صاحب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ جی میں یہاں پر ایک کمپنی ہے ایرکسن, اس کے اندر جاب کرتا ہوں, مینج سروس ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے ہمارا کام. اچھا ماشاءاللہ, بہت خوب. جی ریاض میرا آنا ہوتا ہے, الحمدللہ 3-4 دفعہ مجھے آنا ہوا. ریاض میں کس جگہ آپ کا قیام ہے؟ ریاض میں آپ نے نام سنا ہوگا حی الوزارات ہارا جسے کہتے ہیں, بڑا مشہور علاقہ. جی جدھر وہ میریٹ ہوٹل وغیرہ ہیں. جی بس ادھر ہی. جی اچھی بات. وہاں ہمارے دوست رہتے ہیں, اس جگہ کا بڑا مزے کا نام تھا, اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا. اللہ اکبر. چلیں ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب وہاں تشریف لاتے ہیں تو کویتی اسکان جی تو رضین بھائی کیا آتے ہیں, رضین بھائی کیا, اور وہ خرم صاحب کیا آتے ہیں, اور جی رضین بھائی اور شیخ کاشف اور وہ سب حضرات وہاں ہوتے ہیں. جی شیخ کاشف صاحب, جی ان کے یہاں جانا ہوتا ہے کبھی جب مجلس. اچھا ماشاءاللہ. نہیں کبھی نہیں, آپ ریگولر جایا کریں ماشاءاللہ, ان کے یہاں بڑا اچھا سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا, سیکھنے سکھانے کا. شیخ کاشف صاحب کی خدمت میں میرا سلام عرض کریں, رضین بھائی کی خدمت میں, اور باقی جی ریاض کے جو دوست ہیں. اور کون ہے جی ریاض سے؟ اپنا بیٹے منیب, آپ کے بابا اور سب لوگ ساتھ بیٹھے ہیں. ریاض والے جی ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. جی تو یہ جو ریاض والے دوست ہیں, یہ ذرا آپ اگر اپنا نمبر دینا چاہیں قاسم جلال صاحب تو ذرا اپنا نمبر دے دیں, یا کسی کا رابطے کے لیے نمبر دے دیں, یہ ریاض والے بھائیوں کو. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جن ساتھی کا, جن شیخ کا تذکرہ ہوا, شیخ کاشف صاحب ماشاءاللہ بہت اللہ والے آدمی ہیں, اور وہاں ان کا پڑھنے پڑھانے کا, درس نظامی کا, خواتین کی تعلیم کا ماشاءاللہ بہت لاجواب نظام ہے. تو آپ حضرات ان کے ساتھ ضرور جڑیں, ضرور وابستہ ہوں. اور میں احتیاطاً آپ جو ریاض کے دوست ہیں ان کو ایک نمبر دے رہا ہوں. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کا نمبر ہے. آپ ان سے وہاں ریاض میں تعلیم کے حوالے سے کسی قسم کی بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور جی نمبر میں مجھے ابھی مل نہیں رہا, جیسے ملتا تو میں بھیجتا ہوں آپ کو. جی
آگے جی تاثرات کے اظہار ساتھ ساتھ کرتے رہیں جی. عامر احمد صاحب بات کریں گے جی. السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ کے وائٹ لیپ ٹاپ پہ بیان کرنے کے لیے آپ میری زندگی کرنے کا آپ سبب بنے، اللہ نے آپ کو سبب بنایا ہے. میں یہاں پر عمان میں ہوتا ہوں، تقریباً بچپن سے ہی یہی ہوں، تقریباً 16-17 سال سے. تو دکان کرتے ہیں ویسے جو ہے پہلے سارا دن کسٹمر آیا تو جواب دے دیا، ورنہ موبائل میں لگے رہے، فیس بک پر اور ان میڈیات میں لگے رہتے تھے. جی جی. تو اللہ نے ذریعہ بنایا آپ کو، کسی بھائی نے ایک لنک بھیج دیا آپ کے رمضان سے پہلے، رمضان میں. جی جی. الحمدللہ جو اتنا لگا ہوا الحمدللہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. کل جزاک. میں ویسے بھی کرتا تھا، یعنی کہ تھوڑی بہت کرتا تھا، لیکن کل جب میں پڑھ رہا تھا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، میں اس آیت کو بار بار پڑھ کر رو رہا تھا، میں بیان نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. عامر بھائی اللہ ہمیشہ قرآن سے جوڑے، اللہ قرآن کریم کی برکات سے اسی طرح مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جی. عامر بھائی کی فیملی کے آج دن کو ان کی شاید والدہ محترمہ بتا رہی تھی کہ 6 لوگ شامل ہیں ہمارے مختلف کورسز میں. تو بھائی آپ سب حضرات بھی کوشش فرمائیں. کلاس کا انتظار ہوتا ہے، گھر والے کرتے ہیں خواتین کی کلاس کا، پھر شام کو ہم جو بھی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب تقریباً الحمدللہ کلاس میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. اللہ باقی حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائیں، سب کو اپنے قرآن سے وابستہ رکھیں. جی یہ میں نے ایک نمبر بھیجا ہے ریاض کے دوستوں کے لیے، یہ ان حضرات کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، شیخ کاشف صاحب اور دیگر دوستوں کے ساتھ. تو یہ بھائی نجیب صاحب کا نمبر ہے، اس پر آپ ذرا ان سے رابطہ کر لیں گے. اور اسی طرح ایک نمبر اور میں بھیجوں گا، وہ ہمارے دوست ہیں وہاں مسجد میں امام خطیب ہیں، تو ان سے بھی آپ حضرات ریاض والے دوست رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح بحرین میں گزشتہ دنوں میرا جانا ہوا، وہاں ماشاءاللہ علماء کی بڑی تعداد ہے، اور خاص طور پر وہاں ہمارے حضرت مولانا شیخ احمد خان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے علاوہ بھی وہاں بڑی تعداد ہے علماء کرام کی. تو ان میں سے بھی میں کسی کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ وہاں مقامی طور پر بھی رہنمائی حاصل کر سکیں. جی عابد انصاری صاحب بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی کوتاہی نہ کریں تو شاید بہت کچھ سیکھ لیتے، لیکن ماشاءاللہ سے آپ کا جو اسلوب اور بیان تھا کم وقت میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں یہاں پہ بحرین میں ہی ہوتا ہوں، اور یہاں پہ میں صرف کی کلاسز بھی لیتا رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ نے صرف کے اندر بہت ساری چیزیں سکھائیں اور بہت آسان طریقے سے سمجھ میں آئیں، تو وہ ایک بہت اچھا کام ہو گیا میرے لیے الحمدللہ. بس یہ کہ اس میں ہمیں میں اپنے بارے میں اگر کہوں تو مجھے شاید وقت زیادہ لگانا ہے، جو کہ میں لگا نہیں پایا اپنی مصروفیات کی وجہ سے. اگر میں وہ کروں گا انشاءاللہ ہو جائے گا. کوئی بات نہیں. جو بھائی بھی یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ ریگولر نہیں شامل رہے یا وہ اس کا حصہ نہیں رہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس پہ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ ہمارا ہر مہینے میں یہ کورس ہوگا، وہ دوبارہ کورس جوائن کریں، دوسری کلاس میں شامل ہوں، تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. جی اور کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو وہ کریں جی بات. جی بھائی اور کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. عامر آفتاب بھائی کیوں چپ ہیں؟ اللہ اکبر. آج ہمارے مقبول خان بھائی بھی چپ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں یہاں پر ریاض میں ہوتا ہوں. اچھا جی. اور یہاں کی ٹیلی کام کمپنی ہے STC، اس میں کام کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. باقی یہ کہ کراچی سے میرا تعلق ہے. اچھا. یہ
जलाल भाई, और ये जलाल भाई से हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है। कासिम जलाल, जो हमारे जलाल भाई थे, कासिम जी जलाल जी के नाम जी से, जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत करीबी ताल्लुक है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके से बहुत फायदा हुआ मिलके। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये हुआ कि जुम्मे का खुतबे में थोड़ी परेशानी होती थी, जी जी तो उमूमन जो मैं थोड़ा बहुत समझ में आता था, लेकिन माशाल्लाह जो आपने ग्रामर के रूल बताए, और तो उससे माशाल्लाह खुतबे में भी है ना तवज्जो एक अल्लाह पाक ने अता फरमाई इसकी बरकत से, तो जज़ाकुमुल्लाह। खुतबा भी बहुत से सुनने का मौका मिला। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। बाकी मेरी कमी ये रही कि होमवर्क वगैरह पे काम नहीं कर पाया, जी लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में, एक क्लास में जो आप समझाते थे उसको अच्छी तरह समझना और वो चीज़ें याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह। क्या नाम है आपका भाई? आमिर आफ्ताब साहब, कुवैती अस्कान में हमारे एक दोस्त रहते हैं, आसिफ भाई और गोहर भाई, वो भी शायद एसटीसी में हैं या किसी मोबाइल कंपनी में हैं, जानते हैं आप उन्हें? आसिफ भाई वैसे बहुत सही लोग हैं। आसिफ भाई बाय फेस जरूर जानता हूँ, और क्योंकि अच्छा कुवैती अस्कान में आना जाना रहता है। रज़ीन भाई से बहुत करीबी ताल्लुक है मेरा, जी जी अच्छा, ये तो उनसे बहुत बाय अच्छा। फेस जानता हूँ उनसे। चलें, अल्लाह सलामत रखे। जी भाई, और कोई भाई बात करना चाहें? जी अवैस भाई। जी कारी साहब, आपने रियाज वाले अपना साथियों को तो कुछ नंबर दे दिया जिनके साथ अपना चलो वो बस्ता होकर कुछ जी जी यानी सीखने का मौका मिलता रहेगा। तो जद्दा के लिए कोई नहीं है कोई अपना जद्दा के लिए बेहद साथी? साहब है जी, जद्दा तो हमारा घर है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ जब जाते हैं तो जद्दा ही जद्दा है, तो जद्दा के लिए अच्छा अच्छा। बहुत हैं इंशाल्लाह। मुझे ज़रा सोचने दें कि कौन उसमें सबसे मुनासिब आदमी है, तो मैं अभी जी जद्दा का नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप क्या करते हैं? जी मैं इधर अपना डाटा वेरिफिकेशन में काम करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बहुत एक अच्छा जी। अल्लाह नागरिक ग्रुप तरवीज कंपनी है उसमें। अच्छा अच्छा, चलें जी, अल्लाह ताला सलामत रखें, दीन दुनिया की खैरों से नवाजें। जद्दा का कोई आमीन मुनासिब आमीन। साथी मैं सोचता हूँ, फिर बताता हूँ। असल में जद्दा में बहुत साथी हैं, उनमें से किसका देता हूँ वो बताता हूँ। जी भाई, और कौन साथी बात करना चाहेंगे? आज यासिर मुनीर भाई नहीं है, अब्दुशकूर भाई नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है। अता रहमान भाई बिस्मिल्लाह, ये जद्दा वाले आगे जी। और भाई मकबूल साहब सुन नहीं रहे हैं, आप आके मैदान में बात करें भाई। जी अता रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उस्ताद साहब बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमें आपके इस फ़हम कुरान के सबक से बहुत फ़ायदा हुआ, और इंशाल्लाह आइंदा भी इसको कोशिश करेंगे ज्वाइन करने की पूरी। और इससे सबक से मेरे घर वालों को भी काफ़ी कुरान शरीफ से लगाव पैदा हुआ। अल्लाह ताला आपको इसकी दीन दुनिया दोनों आखिरत में भी हिदायत खैर अता फरमाए, और हमें उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए इखलास के साथ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर नसीब फरमाए और दीन दुनिया की खैरें अता फरमाए। जी आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। जी आगे कौन भाई हैं जी, कोई जो बात करना चाहें जरा बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी अब्बासी साहब, एन अब्बासी जो हैं वो बात करें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब नोमान अब्बासी बात ओ कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत माजरत कि मैं शुरू के कुछ सेशंस में मैं आया, फिर मेरी जो है गैर हाजिरी बढ़ती चली गई। कुछ मामलात थे। इंशाल्लाह क्या कहते हैं, बनफ़्से नफीस इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। मैं पाकिस्तान आने का प्रोग्राम कर रहा था इंशाल्लाह, तो कुछ अरसे के लिए मैं आऊंगा, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अगस्त तक मेरा आने का प्रोग्राम है, तो अल्लाह आपसे ताला इंशाल्लाह मैं खैरियत से लाएं, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप जरूर पाकिस्तान आए, लेकिन अगले कोर्स में शामिल हों, जिसमें आपको वक्त मिले कोर्स में जरूर शामिल हों इंशाल्लाह, फिर पाकिस्तान में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। नोमान भाई हमारे इस ग्रुप का हिस्सा रहे माशाल्लाह, और अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी खैरों से नवाजा। एक बात का आप हजरात से तज़किरा कर लें कि नोमान भाई ने और मैंने मिलकर ना एक बात सोची, उस बात का तज़किरा इससे करने लगा हूँ कि हो सकता है इस मजलिस में किसी भाई की दुआ से ना अल्लाह ताला उसको वजूद नसीब फरमा दे। क्यों नोमान भाई, इजाजत है जिक्र करने की?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, नेकी का काम है। मैं सही बात है। माजरत चाहता हूँ कि मैं इस काम में काफी मैं नहीं सोचता नहीं भी कोई रहा बात और हाँ जी, कोई बात बिल्कुल नहीं, करें अल्लाह बिल्कुल। अल्लाह सलामत रखे। तो नुमान भाई के वालिद साहब जी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, जफर अब्बासी उनका नाम था, बुजुर्ग थे लेकिन हमारे दोस्त थे, भाई थे, बेतकल्लुफी थी, मोहब्बत थी, पहली सफ के नमाजी थे। तो उनका इंतकाल हुआ। नुमान भाई बरतानिया में होते, ये तशरीफ लाए और इन्होंने तजहीज़ और तकफीन और सारे मराइल से फारिग होने के बाद ये मेरे पास तशरीफ लाए और इन्होंने कहा कि जी मैं अपने वालिद साहब की इसाले सवाब के लिए कोई काम करना चाहता हूँ। तो बड़ा अच्छा आइडिया सामने आया कि जी हम ऐसा क्यों ना करें कि जो मसाजिद हैं उनके लिए एक रोशनी प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू करें, और वो हम एक मस्जिद में करें, फिर दूसरी मस्जिद में, फिर तीसरी मस्जिद में। और वो ये है कि आजकल यहाँ हमारे यहाँ बिजली का मसला, फिर बिलों का मसला, फिर बिल इतने ज़्यादा, तो एक नया निज़ाम शायद आपके बाहर के मुल्कों में तो पहले से होगा, लेकिन पाकिस्तान में अभी कुछ अरसे से वो आ रहा है और उस पर तरगीब भी दी जा रही है। तो उस निज़ाम के तहत नेट मीटरिंग उसे कहते हैं, जिसमें यह होता है कि सोलर सिस्टम के साथ बिजली हासिल की जाती है और जो इजाफी बिजली बनती है, यानी जो बिजली तो इस्तेमाल हो गई वो इस्तेमाल होती है, और इजाफी बिजली जो होती है वो वापस वापडा वाले ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी शक्ल है। ज़ाहिर है कि एक साथ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बिलों से जान छूट जाती है। और अगर किसी मस्जिद के लिए ये इंतज़ाम हो जाए तो ये एक ऐसी अच्छी सूरत है कि जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक सदाबहार का एक सदका जारिया है। एक तो आदमी ने कोई खैर का काम किया तो वक्त ही किया और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया। ये ऐसी चीज़ है कि शुरू हुई और फिर इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा तो अल्लाह ताला उसका अजर नसीब फरमाएंगे। तो भाई नौमान को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इन्होंने ये आइडिया पेश किया। लेकिन मज़े की बात यह कि इस वक्त मेरे सामने हमारे एक भाई नौमान साहब हैं जो हमारे यहाँ मस्जिद में बिजली और इससे मुतल्लिका जितने काम है, बल्कि खिदमत के हर शोबे के वो इमाम हैं। तो उनके लिए भी दुआ फरमा लें कि अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया की खैरों से नवाजे। तो नुमान अब्बासी साहब ने ये वाली बात तय की कि जी हम इस पे इंशाल्लाह काम करते हैं और किसी एक मस्जिद से शुरू करेंगे। अगरचे अभी तक हम कोई इस पे बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं कर पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र शुरू हुआ। और आप जिस दिन इरादा करते हैं अल्लाह ताला की रहमत से गोया कि आपका सफ़र शुरू हो जाता है। तो ये एक आइडिया है। आप में से कोई भाई हमारे साथ इसमें शामिल होना चाहें तो वो ज़रूर शामिल हों, कोई बहन शामिल होना चाहें वो ज़रूर शामिल हों। और अगर आप में से कोई अपने इलाके में, यानी बसा औक़ात ऐसा होता है कि आपके गाँव की एक मस्जिद है, हो सकता है कि उसमें ये जो नेट मीटरिंग है इसका सारा निज़ाम लगाने में 2-2.5 लाख रुपए खर्चा है, और आपने वो लगा दिया तो हमेशा के लिए बिल की टेंशन से आज़ादी हो गई। और इसी तरह जो है वो अगर लोड शेडिंग का मसला है तो उसका भी हल उसमें होता है, टेक्निकल लोगों से मशवरा करके उसका हल निकाला जा सकता है। तो ये एक ऐसा खैर का काम है कि जिस खैर में कोई साथी भी शामिल हो सकते हैं। तो ये नुमान भाई का आइडिया था और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने खैर की तो हम इस पे बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं कर पाए, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक देंगे, मज़ीद करेंगे। आप हज़रात के सामने आज इसका तज़किरा हो गया, तो आप भी अपने अपनी मसाजिद में, अपने इलाकों में हमारे साथ मिलकर करना चाहें, हमारे इस प्रोजेक्ट में हिस्सा बनना चाहें, जितना किसी को अल्लाह ताला तौफीक दें वो हिस्सा डालना चाहें तो उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हिस्सा डाल सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप हज़रात के साथ पहले भी शेयर किया था, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप हज़रात राब्ता फरमा सकते हैं। जी मौलाना साहब, इसमें मैं एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें तो ऐड कर दूं या तजवीज़ दे दूं। मतलब कुछ चीज़ों में मैं काफ़ी अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ी काफ़ी चीज़ों में मामलात में फंसा हुआ था, तो ईज़ी होगा कि अगर कोई इस चीज़ में शामिल होना चाहे, मतलब आइडिया को फर्दर डिस्कस करना चाहे, तो आपकी इजाज़त हो तो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं, तो उससे एक थोड़ा एक्शन पॉइंट बन जाता है, कुछ काम करने का थोड़ा आइडिया हो जाता है। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है जी, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और आप वो ग्रुप, ये जो हमारा ओवरसीज ग्रुप है, उसी में उसकी तफसील दे देंगे और फिर जो साथी उसको शेयर करना चाहेंगे तो अपना उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे, शामिल होना चाहेंगे तो उसमें शामिल हो जाएंगे और मजीद इंशाल्लाह हम उसमें मशवरा कर लेंगे। ये एक भाई पूछ रहे हैं कि एक मस्जिद की कॉस्ट कितनी है। तो भाई ये हर जगह की नौयत पर है, बाज़ छोटी मस्जिदें हैं, बाज़ बड़ी मस्जिदें हैं, तो हर जगह की नौयत है, उस पर बाकायदा वर्क किया जाता है, उसका हिसाब लगाया जाता है
اور حساب لگا کر پھر اس کا اسٹیمیٹ سامنے آتا ہے. تو بس آپ میں سے ہر ساتھی یہ ارادہ کرے کہ وہ کسی ایک مسجد کے انشاءاللہ کرے گا تو اللہ اپنی رحمت سے توفیق دیں گے. یہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ نعمان بھائی کے پاس سارے پیسے تھے تو انہوں نے کر لیا یا وہ پیسے دے دیے. ان کا ایک جذبہ تھا، ایک ارادہ تھا، ایک سوچ سوچی، تو آج وہ سوچ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. کل اللہ تعالیٰ کریں گے کہ یہ بہت ساری خیروں کا اللہ اس سے ذریعہ بنا دیں گے. تو یہ دین کا یا خیر کا کام بڑا آسان ہوتا ہے. آدمی نے صرف نیت ارادہ کرنا ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے توفیق دیتے ہیں. کام اللہ کا یہ اللہ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کرتے ہیں اور کسی بندے کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. جی اور کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو کریں. جی مقبول خان صاحب کی بات ضرور سنیں گے. جی مقبول خان صاحب کدھر ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بہت مہربانی ہے، آپ نے یہ جو کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے اور پایا تکمیل تک پہنچائے. بڑی نیکی کا کام ہے یہ. تو میں بہت متاثر ہوا ہوں اس سے جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ میں آگے بھی جو کورس آپ کا جو اس کا تفسیر کا ہے وہ بھی میں جوائن ہوں اس میں، کل سے شروع کیا ہے. بہت اچھا. تو میں انشاءاللہ مزید جو آپ کے کورس آئیں گے اس میں انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا. بہت اچھا. اللہ سلامت رکھے. آپ کا تعلق کہاں سے؟ آپ کو اس کا میں باغ سے ہوں تو راول پنڈی میں ہی رہتا ہوں. میری اکوموڈیشن راول پنڈی میں بھی ہے. اچھا دبئی میں کام کرتا ہوں بلدیہ میں. بلدیہ میں 18-19 سال ہو گئے. عرب دنیا میں تو بلدیہ کا بڑا ڈاڈا نام ہوتا ہے. تو 19 سال ہو گئے. میں شاید بینک نیشنل بینک سے جاب چھوڑ کر آیا تھا ادھر. 6-7 سال ادھر ہو گیا تھا. بس جی ادھر آ گیا تھا دبئی. یہ اللہ سلامت رکھے. جی اور کوئی بہت بڑی خوشی کی بات ہے مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. جزاک اللہ. جی اور کوئی بھائی کوئی بات کرنا چاہیں تو بتائیں. جی یا ربی لک الحمد. جی کسی بھائی نے بات کرنی ہو تو وہ بات کریں ورنہ پھر ہم دعا کرتے ہیں. جی قاسم جلال بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں یا پہلے سے ہاتھ بلند ہے؟ جی وہ پہلے سے ہاتھ بلند تھا. جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. اچھا جی اور کوئی بھائی رہ تو نہیں کہ جو بات کرنا چاہیں؟ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ تحریری طور پر یہاں اگر کچھ نہیں وہ کہہ رہی تو گروپ میں وہ ضرور لکھ کر بھیجیں اپنے تاثرات. جو خواتین والا گروپ ہے خواتین والے گروپ میں لکھ کر بھیجیں اپنے تاثرات کے اظہار وہ ضرور کریں. یہاں بھی کسی نے کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں. جی بھائی اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے کوئی تجویز دینی ہے؟ جی تو دعا سے پہلے اعلان سن لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز 5 جولائی کو اتوار آ رہا ہے تو انشاءاللہ باقاعدہ کلاس 6 کو شروع ہوگی. 6 جولائی سے ہماری نئی کلاسز شروع ہوں گی. دن کو 11:30 سے لے کر 12:30 تک خواتین کی کلاس ہے. شام کو 10 سے 11 ترجمہ تفسیر اور اس کے دوسرے ہاف میں قرآنی عربی اور اس کی کلاس ہے. 11 سے 12 اوورسیز کے لیے کلاس ہے انشاءاللہ العزیز. اور ایک کلاس نماز فجر کے بعد شروع ہوگی. جو امریکہ اور کینیڈا سے جو تعلق رکھنے والے احباب ہیں ان کے لیے انشاءاللہ نماز فجر کے بعد یعنی صبح 5 بجے کا پاکستانی ٹائم ہوگا اور وہاں کا غالباً 8 بجے کا ٹائم ہوگا. وہ بھی انشاءاللہ العزیز شروع ہوگی اور اس کی تفصیل بھی شیئر کر دی جائے گی. تو یہ 4 کلاسیں ترجمہ قرآن کریم اور عربی کی. ایک کلاس ہے تجوید کی. تجوید کی کلاس مولانا عبدالرؤف صاحب کی ہے. وہ غالباً نماز عشاء کے بعد لیتے ہیں. ایک کلاس ہے مولانا عبدالرؤف صاحب کی عربی سکھانے کی یعنی وہ عربی کے گفتگو اور تکلم سے متعلق وہ نماز مغرب کے بعد ہوگی. اور دیگر چھوٹے موٹے کورسز چل رہے ہیں انشاءاللہ مزید چلتے رہیں گے. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں, تعاون کریں, حصہ ڈالیں. یہ اجتماعی کام ہے, یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے, سب کا کام ہے اور سب ساتھی خود بھی شامل ہوں, دیگر دوست احباب کو بھی اس میں شریک کریں. ہمارے الحمدللہ کئی پروجیکٹ چل رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو زیر تعمیر ہیں یا جیسے ہم ایک قرآن کمپلیکس بنا رہے ہیں جو میرے موبائل یعنی جب آپ واٹس ایپ کرتے ہیں تو جو ڈی پی پہ لگا ہوتا ہے نا تصویر
تو میری DP پہ جو تصویر لگی ہوئی ہے اس کو ذرا اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہ ہمارا ایک قرآن کمپلیکس کا یہاں منصوبہ ہے. دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے اس میں آسانی پیدا فرمائیں تو ان خیر کے کاموں میں انشاءاللہ العزیز شامل ہوں. جی یہ خولا نعیم صاحبہ نے لکھا ہے کہ جزاک اللہ خیرہ. قاری صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کریں، آمین ثم آمین. بہت کچھ سیکھا اس کورس سے، مگر ابھی اور بھی وقت لگانا ہے، اللہ پاک توفیق دیں. آمین. بالکل صحیح بات لکھی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. جی اشفاق بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صرف ایک تجویز دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گروپ ہم نے بنایا ہے اس کو ڈیلیٹ نہ کریں تو بہتر ہے، تاکہ اس سے ہمیں کافی اچھے دوست ملے ہیں کہ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی تو ہم ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں بھی رہ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ گروپ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا صرف یہ ہوگا کہ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ غیر متعلقہ چیزیں نہ شیئر کریں. کوئی کام کی بات ہے، ضروری بات ہے، وہ پوچھیں بولیں ضرور، لیکن غیر متعلقہ چیزیں شیئر کرنے سے گریز کریں. گروپ انشاءاللہ نہیں ڈیلیٹ کرتے. جزاک اللہ. جی اور کسی بھائی کی کوئی بات؟ جزاکم اللہ. جی دعا فرما لیں. جی آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے ہمارے کریم اللہ، آپ نے اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرمایا اور ہمارے اس لاک ڈاؤن کے بے مصرف وقت کو اپنی رحمت سے اپنے قرآن کے لیے قبول فرمایا. اے اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری پوری زندگی قبول فرما لیں. اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما لیں، ہماری نسلوں کو قبول فرما لیں، ہمارے مال کو قبول فرما لیں. آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں جو صلاحیتیں دی، جو کچھ دیا، وہ سب اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں. اے کریم اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دیں، مستقل مزاجی عطا فرما دیں، اپنی رضا نصیب فرما دیں. ہمیشہ قرآن اور دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، دین والوں کے ساتھ وابستہ رکھیں، دین والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیں. اے اللہ آپ کا دین جن جن حضرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچا انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دیں. اے اللہ خاص طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں دفعہ، اربوں دفعہ درخت کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرما دے. اور اللہ دیگر جن جن حضرات نے کبھی زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی، احسان کیا، ہمیں دین سکھایا، ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ بنے، ہمارے خیر کے کاموں میں معاون بنے، یا اللہ کسی قسم کی خیر کا ذریعہ بنے، اے کریم اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی عنایات یا اللہ ان کے لیے شامل حال فرما دے. اے کریم اللہ ہم سب ساتھی بھائی کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، ہماری بہنیں کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، اے کریم اللہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے قرآن کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. اے کریم اللہ اس پر جتنی بشارتیں ہیں، جتنے فضائل ہیں، وہ سب ہمیں نصیب فرمانا. اے کریم اللہ اس تعلق کو قیامت تک کے لیے، جنت تک کے لیے یا اللہ قائم و دائم رکھنا. اور اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لینا، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. اے کریم اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق نصیب فرمانا، اپنی رضا عطا فرمانا، اپنا کرم شامل حال فرمانا، ہمارا بھرم رکھنا. اے اللہ ہمارے پردے رکھنا. اے کریم اللہ ہمیں اپنی رضا اور اپنی پناہ نصیب فرما دینا. اے کریم اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دینا، دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما دینا. اے اللہ ہمارے جتنے دینی سلسلے چل رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اے اللہ جتنے دینی سلسلے چل رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اے اللہ جتنے کاموں کا ارادہ ہے ان کو وجود عطا فرما دیں، اپنی مدد، اپنی نصرت شامل حال فرما دیں. اے کریم اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیریں مانگی ہم بھی ان تمام خیروں کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت سے عطا فرما دیں. اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی جدہ والے جو بھائی تھے ان کو میں ڈاکٹر قاری عبد الباسط صاحب کا نمبر دوں گا.
ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उनसे रहनुमाई हासिल करें, उनसे राब्ते में रहें। जी जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा जी, ये जो हमारी क्लास है ना, ये इख्तितामी नहीं होनी चाहिए। कल इस टाइम की क्लास नहीं होगी, फिर से इंशाल्लाह क्लास शुरू होगी। तो ग्रुप में आपको भेज दिया गया। जो 10 बजे वाली क्लास है, कोशिश करें कि उसमें ज़रूर शामिल हों। और जिन हज़रात का दरमियान में कुछ हिस्सा रह गया, मश्क नहीं हो सकी, पूरी तरह से समझने में कोई दिक्कत पेश आई, तो वो 11 बजे वाली क्लास दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।